السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از ایاز ریاض اور آج ہمارا ٹاپک ہے اکنامکس سیکنڈ ایئر کا، جس کا نام ہے قومی آمدنی اور اس کے مختلف تصورات۔ قومی آمدنی کا مفہوم ڈاکٹر مارشل کے مطابق اشیاء و خدمات کی وہ خاص مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایہ اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک مقررہ عرصہ میں پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایہ، اپنے پیسے کو اور قدرتی وسائل، زمین ہو گئی، زراعت ہو گیا، معدنیات ہو گئی، ان سب کو استعمال کر کے ایک سال کے اندر جتنے وہ پیسے حاصل کرتے ہیں اسے ہم قومی آمدنی کہتے ہیں، اور یہ عرصہ عام طور پر ایک سال کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک سال سے مراد یہ ہے فائنینشیل ایئر، جسے فائنینشیل کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، جس کے دوران بجٹ آتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان کا بجٹ 1 جولائی کو آتا ہے اور 30 جون تک ہوتا ہے، تو 1 جولائی سے 30 جون تک جو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو پیسہ آپ حاصل کرتے ہیں، اسے آپ قومی آمدنی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں بات کرتا ہوں اس کے مختلف تصورات کی، کہ خام قومی پیداوار، خالص قومی پیداوار، خام ملکی پیداوار، ذاتی آمدنی اور فی کس آمدنی سے کیا مراد ہے۔ خام قومی پیداوار اشیاء و خدمات کا مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ ایک سال میں پیدا کرتے ہیں، اسے خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار کا نام دیتے ہیں۔ یعنی کہ جتنی بھی اشیاء پیدا کرتے ہیں، آٹا، گھی، چینی، چاول، کپڑے، دالیں وغیرہ، وہ چیزیں اور خدمات، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، ٹیچر، ان سب سے حاصل ہونے والی آمدنی، اور یہ لوگ جو چیزیں پیدا کر کے دیتے ہیں، ان سب کا مجموعہ، ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو ایک سال میں جو وہ پیدا کرتے ہیں اسے ہم خام قومی پیداوار یا مرکب پیداوار کا نام دیتے ہیں۔ اس میں سال بھر میں پیدا ہونے والے زرعی پیداوار، صنعتی اور معدنی پیداوار اور معیشت کے تمام شعبوں سے حاصل ہونے والی پیداوار شامل ہوتی ہے۔ یعنی کہ معدنی شعبوں یا معیشت کے دوسرے شعبے، بینکنگ انڈسٹری ہے، دوسرے شعبہ جات ہیں، ان سب سے جتنے بھی آپ کو پیسہ حاصل ہوتا ہے اس سب کو ہم خام قومی پیداوار کہتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں خالص قومی پیداوار کی۔ خالص قومی پیداوار سے مراد اگر خام قومی پیداوار میں سے سرمایہ کی شکست اور ریخت سرمایہ کی شکست اور ریخت یا عملے فرسودگی کے اخراجات منہا کر دیے جائیں تو خالص قومی پیداوار بچتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں نا فرسودگی کے اخراجات۔ فرسودگی کے اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ ایسے اخراجات جب آپ اپنے بزنس کے چلانے کے لیے یا اپنی مشینری کے ٹوٹ پھوٹ اور اس کی گھساؤ پر جو اخراجات کرتے ہیں اسے آپ فرسودگی کے اخراجات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بزنس مین بزنس سٹارٹ کرتا ہے اور وہ کوئی مشینری لگاتا ہے، اب وہ مشینری جب پورا سال چلے گی تو سال بعد وہ ٹوٹ پھوٹ بھی جائے گی، اس ٹوٹ پھوٹ پر جو اخراجات آئیں گے، اس کی ریپیرنگ پر جو اخراجات آتے ہیں اسے اب فرسودگی کے اخراجات کہتے ہیں۔ اگر خام قومی پیداوار میں سے یہ فرسودگی کے اخراجات نکال دیے جائیں تو باقی خالص قومی پیداوار بچ جاتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم خام ملکی پیداوار کے۔ اس سے مراد کسی ملک کے صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی اشیاء و خدمات کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو کہ ایک سال کے عرصہ میں پیدا کی گئی ہو۔ یعنی کہ ملک کے صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونی ہے، بیرونی ذرائع سے نہیں۔ ٹریڈ سے حاصل ہونے والے پیسے آپ نے نہیں اس کے اندر ایڈ کرنے، نہ تو ٹریڈ والے اور نہ ہی وہ پیسے جو آپ کے ملک کے لوگ باہر بیٹھے ہیں اور پاکستان میں بھیج رہے ہیں پیسے، ان کو بھی خام ملکی پیداوار میں ایڈ نہیں کیا جاتا۔ اس میں صرف اور صرف وہ پیسے لیے جاتے ہیں، وہ آمدنی لی جاتی ہے جو چیزیں آپ ملک کے اندر بناتے ہیں، اپنے ملک کے اندر ہی بیچتے ہیں، اور وہ عرصہ ایک سال کا ہی ہوتا ہے۔ اپنے ملک کے اندر چیزیں بنانا، اپنے ملک کے اندر بیچنا ایک سال کے اندر، اسے ہم کہتے ہیں خام ملکی پیداوار۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں قومی آمدنی کی۔ اگر خام قومی پیداوار میں عملے فرسودگی کے اخراجات نکال دیے جائیں تو باقی خالص قومی پیداوار رہ جائے گی۔ عملے فرسودگی کے اخراجات کی ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ فرسودگی کے اخراجات وہ ہوتے ہیں جو ایک بزنس مین اپنے بزنس کی ٹوٹ پھوٹ اور مشینری کے گھساؤ کے لیے جو اخراجات کرتا ہے اسے ہم فرسودگی کے اخراجات کہتے ہیں۔ لاسٹ میں ایک فارمولہ ہے، قومی پیداوار برابر ہے بالواسطہ ٹیکس جمع آنے۔ قومی پیداوار کے اندر بالواسطہ ٹیکس بھی ایڈ ہوتے ہیں اور آنے بھی۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں بالواسطہ ٹیکس کی۔ بالواسطہ ٹیکس کیا ہوتے ہیں؟ ٹیکس
کہ دو ٹائپس ہیں امپورٹنٹ، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکس، یعنی کہ براہ راست ٹیکس اور بالواسطہ ٹیکس۔ بالواسطہ ٹیکس ایسا ٹیکس ہوتا ہے جو کسی شخص پر لگایا جاتا ہے، وہ اسے خود ادا نہیں کرتا بلکہ اس کا بوجھ کسی دوسرے پر ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ اپنی زندگی، عام زندگی میں آپ لوگ صابن، شیمپو چیزیں خریدتے ہیں، صابن کے اوپر آپ دیکھیں GST لکھا ہوتا ہے، جنرل سیلز ٹیکس۔ یہ جو جنرل سیلز ٹیکس ہے، ایکچولی یہ ٹیکس اس بزنس مین پر، اس صابن بنانے والے پر لگایا گیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے پیسے کیا کرتا ہے، قیمت کے اندر ایڈ کر دیتا ہے، اور وہ انڈائریکٹلی طور پر وہ ٹیکس جو ہے وہ کسٹمر پر آ لگتا ہے۔ اسے ہم بالواسطہ ٹیکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد بات ہے آنے کی۔ آنے سے مراد ایسے اخراجات جو کسی شے کی پیداوار پر آنے والے زیادہ اخراجات جو حکومت خود سے ادا کرتی ہے، اسے آپ آنے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکومت کوکو کولا فیکٹری والوں کو یہ کہتی ہے کہ بوتل 25 کی نہیں 20 کی بیچی جائے، بقایا کے جو 5 روپے ہیں وہ حکومت خود انہیں ادا کرتی ہے۔ یہ جو اوپر کے 5 روپے ادا کیے گئے ہیں، عوام کو جو سہولت دی گئی ہے، اسے آپ آنے کہتے ہیں۔ یعنی کہ کسی شے کی پیداوار پر آنے والے اخراجات کا کچھ حصہ جو حکومت خود برداشت کرتی ہے، اسے آپ آنے کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں شخصی آمدنی کی۔ شخصی آمدنی سے مراد وہ آمدنی ہے جو افراد علیحدہ علیحدہ طور پر سال بھر میں کماتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ شخص جو اپنا علیحدہ علیحدہ ایک سال بھر میں کماتا ہے۔ ڈاکٹر کتنا کما رہا ہے، وکیل کتنا کما رہا ہے، انجینئر کتنا کما رہے ہیں، ٹیچر کتنا کما رہا ہے، اس کے بعد مزدور کتنا کما رہے ہیں، بینکر کتنا کما، ان سب کی آمدنی سے مراد یہ ہے کہ یہ شخصی آمدنی ہوتی ہے۔ شخصی آمدنی میں انتقالی ادائیگیاں، یہ چیز دیکھیں، انتقالی ادائیگیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ انتقالی ادائیگیوں سے مراد وہ چیزیں، یعنی کہ جو وہ ایسی آمدنی جس کے لیے آپ کو محنت نہ کرنی پڑی ہو، مفت میں حاصل ہو جاتی ہیں، اسے آپ انتقالی ادائیگی کہتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ، خیرات وغیرہ آپ دیکھیں، زکوٰۃ خیرات جنہیں حاصل ہوتی ہے، انہیں زکوٰۃ خیرات حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی بلکہ انہیں مفت میں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو شخصی آمدنی میں انتقالی ادائیگیاں بھی شامل کی جاتی ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے جی قابل تصرف شخصی آمدنی۔ قابل تصرف شخصی آمدنی سے مراد کسی شخص کی تمام تر آمدنی ہے جو اسے حاصل ہوتی ہے، مگر یہ ساری آمدنی اس کے تابع نہیں ہوتی۔ قابل تصرف شخصی آمدنی سے پہلے شخصی آمدنی جو ہوتی ہے وہ ساری اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ شخصی آمدنی کو وہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا جب تک وہ اس میں سے براہ راست ٹیکس نہ دے دے، جب تک وہ اس میں سے ایکسائز ڈیوٹی نہ دے دے، اپنے سارے ٹیکسز دے گا، اس کے بعد جو پیسے بچیں گے وہ اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، اسے ہم قابل تصرف شخصی آمدنی کہتے ہیں۔ تو بات یہ پتہ چلی کہ شخصی آمدنی جو انسان ایک سال میں کماتا ہے وہ پوری اس کے تابع نہیں ہے۔ لائک دیٹ ایک گورنمنٹ آفیسر ہے، وہ پر منتھ جتنی سیلری لیتا ہے وہ پوری اسے نہیں ملتی بلکہ اس میں سے پہلے اس کے ٹیکس کٹتے ہیں پھر اسے حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو آمدنی ٹیکس کٹنے کے بعد جو اسے حاصل ہوتی ہے اسے ہم قابل تصرف شخصی آمدنی کہتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی فی کس آمدنی۔ فی کس آمدنی سے مراد یہ ہے کہ اس ایک ملک میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ایک بندہ کتنے پیسے کما رہا ہے، ایک بندے کی آمدنی سالانہ ہے کتنی۔ اب اس کو معلوم کرنے کا بہترین طریقہ کار یہی ہے، ٹوٹل نیشنل انکم، آپ کی کل قومی آمدنی، ایک ملک کو، حکومت کو ایک سال میں جتنے پیسے حاصل ہوتے ہیں اسے آپ ٹوٹل آبادی پر تقسیم کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فی کس آمدنی ہے کتنی، آپ کا پر کیپٹا انکم کتنا ہے۔ تو عزیز طلباء، اگر آج کے ٹاپک میں آپ کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بلا جھجک میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔